بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اسلام۔ ناظرین اکرام، سیالکوٹ میں پیش آنے والے انتہائی افسوسناک واقعہ کی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دی گئی ہے۔ بڑے حیران کن انکشافات اس رپورٹ میں کیے گئے ہیں۔ اس کی تمام تر تفصیلات آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ مقتول پرنتھا کمار کے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ مقتول کی ہلاکت کیسے ہوئی اور میڈیکل رپورٹ کیا کہتی ہے، کتنے % مقتول کا جسم جلا تھا، اور جلانے سے پہلے کا جو واقعہ پیش آیا، تشدد کیا گیا، اس حوالے سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے، اس کے متعلق بھی ناظرین آپ کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ ناظرین، اگر ماضی میں دیکھیں تو کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جو کہ توہین مذہب کی آڑ میں ہوئے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں توہین مذہب کے متعلق بڑے واضح قوانین موجود ہیں اور اس میں بڑی سزائیں رکھی گئی ہیں، لیکن ایک ایسی روایت چل پڑی ہے کہ موب آتے ہیں اور بلا جواز قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی شخص کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ نہ کسی قسم کا کوئی ٹرائل ہوتا ہے، نہ ہی کوئی عدالتی کارروائی ہوتی ہے، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر سر عام لوگ خود سزائیں دینا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، کیا یہ ریاست کی ناکامی نہیں ہے؟ کیا ریاست اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے آئے روز یہ واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ دین اسلام تو امن کا دائی ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے۔ ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ واقعات ایک روایت بنتے جا رہے ہیں۔ ان واقعات کو روکنے میں حکومتیں ناکام نظر آ رہی ہیں۔ سیالکوٹ کے واقعہ نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہمارا دین کسی طرح بھی ایسے واقعات کی تائید نہیں کرتا، نہ ہی دین اسلام اس طرح کا کوئی درس دیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا تربیت ہے اور ان کو کیا سکھایا گیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو یہ تعلیمات دے رہے ہیں۔ حکومت کو ان تمام چیزوں کا تدارک کرنا ہوگا، اور ایسے ایلیمنٹس جو کہ اس طرح کے واقعات کو کروانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنا ہوگی۔ اگر ان واقعات کو ناظرین نہ روکا گیا تو اس طرح کے واقعات آئے روز جو ہیں وہ معمول کا حصہ بن جائیں گے، اور جب جس کا جی چاہے گا کسی پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دے گا، اور یہ واقعات نہ صرف ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہیں بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں۔ ناظرین، جب سیالکوٹ کا واقعہ پیش آتا ہے، پرنتھا کمار جو کہ سری لنکن ہے، اس کو ایک بڑے موب نے تشدد کر کے قتل کر دیا، اور بعد ازاں اس کی نعش کو سر عام جلا دیا گیا۔ ناظرین، ہمارے ملک کے علماء نے اس واقعہ کی شدید مذمت کی ہے اور اس واقعہ کو کسی طرح بھی جائز قرار نہیں دیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ دین اسلام اس طرح کی تعلیمات نہیں دیتا۔ دین اسلام کسی بھی شخص کے ناجائز قتل کا حکم نہیں دیتا۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کن کے پیروکار ہیں جو اس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ علماء کا کہنا ہے کہ ایسے ایلیمنٹس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے، وہ میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ میں ناموس رسالت کی آڑ میں غیر ملکی کو زندہ جلا دینے کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ محض الزام کی بنیاد پر قانون کو ہاتھ میں لینا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں تشدد اور شر پسندی کی کوئی جگہ نہیں۔ علماء اکرام انتہا پسندی کو روکنے میں مثبت کردار ادا کریں۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑا واضح پیغام ہے۔
मौलाना साहब की दीन इस्लाम पर बड़ी कमांड है, बड़े लोग उनको मानते हैं। उन्होंने इस वाक़या की मुकम्मल तौर पर मजम्मत की है और उन्होंने तमाम उलमा से ये अपील की है कि इस वाक़या की जितनी भी मजम्मत हो सके इस वाक़या की मजम्मत करें। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क के उलमा का बड़ा वाज़े पैगाम है और उन्होंने दीन इस्लाम की बड़ी वाज़े तशरीह कर दी है और ऐसे वाक़यात को किसी तरह भी जायज़ करार नहीं दिया। और इनका ये कहना है कि इन वाक़यात में मुलव्वस जो लोग हैं वो दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं कर रहे, उनकी तालीमात कोई और हैं और उनकी क्या तालीमात हैं उसकी तहकीकात अभी बाकी हैं कि ये किन के पैरोकार हैं और कौन लोग ऐसे वाक़यात करवा रहे हैं। अब नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस वाक़या का सख्त नोटिस लिया था और अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा वाज़े पैगाम दिया है कि ऐसे लोग जो इस वाक़या में मुलव्वस हैं उन्हें किसी तरह भी नहीं छोड़ा जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा है, वो ट्वीट भी मैं आपके सामने रखता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सियालकोट में मुश्तिल गिरोह का एक कारखाने पर घिनौना हमला और श्रीलंकन मैनेजर का जिंदा जलाया जाना पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक दिन है। मैं खुद तहकीकात की निगरानी कर रहा हूं और दो टोक अंदाज में वाजे कर दूं कि जिम्मेदारों को कड़ी सजाएं दी जाएंगी। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। ये इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट की है। बड़ा सख्त और वाजे दो टोक उन्होंने पैगाम दिया है कि ये एक जहालत पर मबनी वाक़या है, इसका दीन इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इस्लाम की एक तस्वीर पेश की जा रही है वो किसी तरह भी दीन इस्लाम की तालीमात नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कानून नाफज करने वाले अदारों को सख्त अहकामात दिए हैं कि इस वाक़या में मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाए जो कि इस जहालत पर मबनी वाक़या में मुलव्वस हैं और एक इंतहाई कीमती जान जिसका श्रीलंका से तल्लुक़ है और वो पाकिस्तान में रोज़गार के सिलसिला में यहाँ आया था और उसको बिला जवाज़ जो है वो कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ा वाज़े कानून मौजूद है। ये बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये तौहीन मज़हब का कानून मौजूद है। अगर ऐसा वाक़या नौज़बिल्ला कहीं होता है तो कानून मौजूद है, FIR हो सकती है और उसमें मुलव्वस जो अफराद हैं उनको किसी तरह भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। जब कानून मौजूद है तो किसी भी शहरी को खुद कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। अगर कोई शहरी कानून को अपने हाथ में लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने कानून की खिलाफवर्जी की है और जो जुर्म किया है वो उस सज़ा का मुस्तजिब है। अब नाज़रीन, जो इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश की गई है वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब को क्या रिपोर्ट इब्तदाई तौर पर पेश की गई है। नाज़रीन, वो रिपोर्ट ये है, इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि फैक्ट्री की मशीन पर मजहबी हवाले से एक स्टिकर लगा था। गैर मुल्कियों के विजिट की वजह से मैनेजर ने स्टाफ को स्टिकर हटाने का कहा। मुलाजमीन के इनकार पर मैनेजर ने खुद स्टिकर हटा दिया। बादियों नज़र में वर्कर्स ने स्टिकर्स का बहाना बनाकर तशद्दुद किया। रिपोर्ट में बताया गया कि स्टिकर पर मजहबी तहरीर दर्ज थी। वाक़या के वक्त फैक्ट्री मालकान गायब हो गए थे। नाज़रीन, रिपोर्ट में मजीद ये बताया गया कि इस अफसोसनाक वाक़या से कुछ देर कबल वर्कर्स को डिसिप्लिन तोड़ने पर फारग भी किया गया था। मैनेजर के सख्त डिसिप्लिन और काम लेने पर वर्कर्स में पहले ही गुस्सा मौजूद था। नाज़रीन, ये इब्तदाई रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश की गई है। यहाँ दो चीज़ें सामने आती हैं। एक मजहबी इबारत जो कि स्टिकर पर दर्ज थी इस रिपोर्ट में, उसका भी एक हवाला है और गैर मुल्की जो लोग उस फैक्ट्री में आने थे उनके विजिट का जिक्र किया गया है। उससे कबल मकतूल मैनेजर ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कुछ मुलाजमीन को फारग किया, इस बात का भी जिक्र किया गया है। दो तरह का जो मौक़िफ़ है इसमें सामने आया है। एक ज़ाती अनाद होने का भी जिक्र मौजूद है कि कुछ वर्कर्स को पहले मैनेजर ने फारग किया था और तहरीर जो इबारत मजहबी तौर पर है उसका भी जिक्र किया गया है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मैनेजर ने वो तहरीर खुद हटा दी थी जबकि वर्कर्स ने
اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس اسٹیکر کو وہاں سے نہیں ہٹایا تھا۔ ناظرین، یہ رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو پیش کر دی گئی ہے۔ یہ ابتدائی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 116 کے قریب لوگ ہیں جو اس واقعہ میں ملوث ہیں، ان کو گرفتار کر کے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ اب ناظرین، پولیس نے پرانتھا کمار کا پوسٹ مارٹم بھی کروایا۔ اس کی ہلاکت کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو متعلقہ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کا میڈیکل کیا ہے۔ اس کی رپورٹ بھی ڈاکٹرز نے جاری کر دی ہے۔ وہ رپورٹ کیا ہے وہ ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سری لنکن شہری کے جسم کا زیادہ حصہ جھلس گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق پرانتھا کی ناش کا زیادہ حصہ جلا ہوا پایا گیا ہے۔ صرف پاؤں اور ٹانگوں کا نچلا حصہ آگ سے محفوظ پایا گیا ہے۔ آگ لگنے سے بچ جانے والے حصے کی ہڈیاں ٹوٹی پائی گئی ہیں۔ یہ ناظرین جو کہ متعلقہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پرانتھا کمار کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، ان کی یہ رپورٹ ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ زیادہ تر حصے جو ہیں وہ پرانتھا کمار کے وہ جل چکے ہیں، لیکن جو حصے بچے ہیں ان کے متعلق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایسے حصے جو جلے ہوئے نہیں ہیں ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی پائی گئی ہیں۔ میڈیکل رپورٹ سے ناظرین یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ پرانتھا کمار کو انتہائی تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کی ناش کو آگ لگائی گئی، جس کا میڈیکل رپورٹ میں ذکر ہے کہ پرانتھا کمار کے زیادہ تر حصے جلے ہوئے پائے گئے ہیں۔ یہ وہ میڈیکل رپورٹ ہے ناظرین جو کہ متعلقہ ڈاکٹرز نے جاری کی ہے۔ ناظرین، اس واقعہ کی FIR اگو کی تھانہ میں ہو چکی ہے، تفتیش جاری ہے۔ اب تفتیشی اداروں کا یہ فرض ہے کہ حقائق کو سامنے لائیں اور اس کے مطابق جو تفتیش کر کے ایسے لوگ جو اس واقعہ میں ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے ملک کا جو امیج ان کی وجہ سے خراب ہوا ہے اور دین اسلام جو کہ ہمارا پیارا دین ہے، جس کی تصویر انہوں نے بڑی ہی عجیب قسم کی پیش کی ہے، اس کو بحال کیا جا سکے اور بین الاقوامی سطح پر ہم یہ بتا سکیں کہ دین اسلام امن کا دائی ہے اور امن کا دائی جو ہے وہ انسانیت فلاح کا مذہب ہے اور انسانیت کی فلاح کرنے کے لیے مسلمان ہر وقت تیار ہیں اور اس واقعہ میں ملوث لوگوں کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، مستقبل میں مزید اچھے سے اچھے پروگرام پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔